قبیلہ طے کے ایک شخص کے حوالے سے محمد طلحہ، زیاد اور ابن مخراق نے بیان کیا ہے کہ جب جنگ کا تیسرا دن شروع ہوا تو مسلمان اور اہل عجم اپنے اپنے مورچوں پر موجود تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے شدید زخمی سمیت 2000 سپاہی شہید ہوئے اور مشرکین کے 10,000 سپاہی مارے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا کہ جو چاہے وہ شہداء کو غسل دے، اگر چاہیں تو وہ اپنے شہداء کو انہی کے خون میں غسل دیے بغیر دفن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی میتیں حاصل کیں اور انہیں پیچھے کی طرف روانہ کر دیا۔ جو لوگ ان میتوں کو جمع کر رہے تھے وہ انہیں قبرستان کی طرف لے گئے، اور جو شدید زخمی تھے انہیں مسلمان خواتین کے سپرد کر دیا گیا۔ شہداء کے نگران حاجب بن زید تھے۔ عورتوں اور بچوں نے گزشتہ دنوں میں قبریں کھود دیں اور ان میں جنگ قادسیہ کے 2500 شہداء کو دفن کیا گیا۔ حاجب بن زید اور شہداء کے اعزاء اور رشتہ دار غریب اور قادسیہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جو اس زمانے میں وہاں تنہا کھجور کا درخت تھا۔ زخمی مسلمان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے سائے میں بیٹھ کر اس کی تعریف میں اشعار کہنے لگے۔ محمد طلحہ اور زیاد نے بیان کیا ہے کہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ رات بھر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے رہے۔ وہ اپنے انہی مورچوں کو سنبھالے رہے جس پر وہ گزشتہ کل روز سے ڈٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ فرمانے لگے، جب سورج طلوع ہو جائے تو تم 100 کے دستے میں حملہ کرنے کے لیے جاؤ۔ جب 100 کا ایک دستہ نظر سے اوجھل ہو جائے تو اس کے بعد 100 سپاہیوں پر مشتمل دوسرا دستہ جائے۔ اگر ہاشم جو شام سے بھیجی ہوئی فوج کے سپہ سالار تھے آ جائیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ تم ہی اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و خروش اور امید کے جذبات کو ابھارتے رہو۔ ہدایات کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا اور کسی کو ان کی یہ چال محسوس تک نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو مسلمان سپاہی اپنے مورچوں پر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے شہیدوں کو حاجب بن زید کے حوالے کر دیا اور مشرکین کے مقتول ابھی تک صفوں کے درمیان پڑے تھے۔ وہ اپنے مردوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لہٰذا ان مقتولین کی موجودگی مسلمانوں کے حق میں مفید ہوئی اور ان کے حوصلوں میں اضافہ ہو گیا اور انہیں تقویت ملی۔ جب سورج طلوع ہوا تو حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ سوار دستوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب ان کے گھوڑے آگے بڑھے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی جواب دیا۔ وہ سمجھے کہ امدادی فوج آ گئی ہے۔ حضرت عاصم بن عمرو نے بھی ہدایت کی کہ ان کی فوج بھی ایسا ہی کرے، چنانچہ وہ خفاف کی طرف سے آئی اور اس کے بعد شاہ سوار آگے بڑھے اور اپنے فوجی دستوں میں منقسم ہو گئے اور شمشیر زنی اور نیزہ بازی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوجی کمک لگاتار آ رہی تھی۔ حضرت قعقاع جب آخری دستہ میدان جنگ میں پہنچا تو حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ بھی 700 سے زائد کی فوج لے کر شام سے آ پہنچے۔ مسلمانوں نے ان کو حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی ان حکمت عملیوں سے آگاہ کیا جو انہوں نے اس دن اختیار کی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو 70 سپاہیوں کے فوجی دستوں میں تقسیم کیا، اور جب حضرت قعقاع آخری دستہ میدان میں لے کر پہنچے تو حضرت ہاشم نے اپنے 70 سپاہیوں کو قیس بن حبیرہ کی قیادت میں بھیجا۔ انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور وہ براہ راست یمن سے یرموک پہنچے تھے اور حضرت ہاشم کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ حضرت ہاشم جب مرکزی فوج کلب میں پہنچے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور وہ اپنے مورچوں پر پہنچ گئے۔ حضرت ہاشم نے ہدایت کی کہ جنگ کا آغاز سواروں کی لڑائی سے کیا جائے، پھر تیر اندازی ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنی کمان پر تیر چڑھایا اور لوگوں سے کہنے لگے، تمہارے خیال میں میرا تیر کہاں تک جائے گا؟ وہ بولے عتیق تک۔ لہٰذا انہوں نے تیر کمان پر چڑھایا اور مارا تو وہ عتیق تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ان کے تیر وہاں تک پہنچتے رہے۔ ساری رات مشرکین اپنے ہاتھیوں کے صندوقوں اور ہودوں کو ٹھیک کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں ٹھیک کر لیا اور اپنے مورچوں پر آ گئے اور ہاتھیوں کو بھی لے آئے۔ پیدل فوج اس بات کی حفاظت کر رہی تھی کہ کہیں ان کے ہودوں کو کاٹ نہ دیا جائے، لہٰذا فوج کی حفاظت کے لیے سوار فوج تھی۔ جب وہ مسلمانوں کے فوجی دستوں کا ارادہ کرتے تو وہاں ہاتھی اور ان کی فوج بھیج دیتے تاکہ مسلمانوں کے گھوڑے بدک جائیں، مگر گزشتہ دنوں کی طرح وہ خراب کارروائی نہیں کر سکے، کیونکہ جب ہاتھی تنہا ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو وہ گھیرا جاتا، مگر جب اس کے چاروں اطراف آدمی ہوتے تو وہ مانوس رہتا۔ بہرحال جنگ اس طرح جاری رہی یہاں تک کہ دن ڈھل گیا۔ یوم اماس میں شروع سے آخر تک نہایت گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس میں عرب اور عجم دونوں کا پلہ بھاری تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معمولی سے معمولی بات پر بھی لوگ یزدگر تک پہنچا دیتے تھے اور وہ انہیں امدادی کمک بھیجتا تھا جس سے اہل فارس کو تقویت پہنچتی تھی۔ اگر اللہ مسلمانوں کی اس تدبیر سے مدد نہ کرتا تو حضرت قعقاع نے ان دنوں میں جو اختیار کی تھی تو مسلمان شکست کھا جاتے۔
حضرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ ہاشم بن عتبہ شام سے 700 سپاہیوں کے ساتھ آئے۔ ان کے ساتھ قیس بن مقصوح المباردی بھی تھا۔ یہ لوگ یرموک اور دمشق کی فتح کے بعد آئے تھے۔ حضرت ہاشم نے جلد 70 سپاہی حملہ کرنے کے لیے بھجوائے۔ ان میں سعید بن عمران الحمدانی بھی شامل تھے۔ مجالد روایت کرتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کے آگے کے دستے میں حضرت قعقاع کے ساتھ تھے۔ اسما الوجلی جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ہاشم شام سے اہل عراق کو لے کر آئے۔ انہوں نے جلد ایک فوجی دستہ حملے کے لیے بھیجا جس میں ابن المقصوح بھی شامل تھے۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو ان کے ساتھ 300 سپاہی تھے۔ وہ اس وقت پہنچے جب مسلمان اپنے جنگی مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ان کی صفوں میں شمولیت اختیار کی۔ حضرت شعبی نے بیان کیا ہے کہ جنگ کا تیسرا دن یوم اماس تھا۔ قادسیہ کی جنگوں میں اس سے زیادہ زبردست نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اس میں فریقین ہم پلہ تھے اور ہر فریق اپنے نقصانات پر مطمئن تھا۔ مسلمانوں کو بھی اس جنگ میں اتنا ہی نقصان پہنچا جس قدر کافروں کو پہنچا۔ اسماعیل بن محمد بن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت ہاشم بن عتبہ یوم اماس میں قادسیہ آئے۔ وہ گھوڑے کی بجائے گھوڑی پر سوار ہو کر جنگ کر رہے تھے۔ جب وہ لشکر میں پہنچے تو انہوں نے ایک تیر چلایا جو ان کی گھوڑی کے کان کو جا کر لگا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر افسوس، تمہارے خیال میں میرا تیر کہاں تک جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایسے اور ایسے مقام تک۔ اس پر وہ گھوڑی سے اتر آئے اور اسے چھوڑ کر تیر چلانے لگے تو اس جگہ پہنچے جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کہا تھا۔ محمد اور طلحہ اور زیاد کی روایت ہے کہ وہ میمنہ میں تھے۔ ابو کبران حسن بن اقبا روایت کرتے ہیں کہ قیس بن المقصوح کہتے ہیں کہ ان کی شام سے آمد حضرت ہاشم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے قریب کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تقریر کی: اے اقوام عرب، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں عزت بخشی، اور تم اللہ کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے۔ تمہیں دعوت ایک دی گئی، تم متحد ہو گئے، حالانکہ اس سے قبل تم میں سے ہر ایک دوسرے پر شیر کی طرح حملہ کرتا تھا، ایک دوسرے پر بھیڑیے کی طرح جپٹتا تھا۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے ہاتھوں فارس کو فتح کروائے گا، جبکہ تمہارے بھائی اہل شام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شام کو فتح کرایا ہے اور وہاں کی سرخ عمارات اور سرخ گھوڑوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن معدی کرب نے فرمایا: میں ہاتھیوں اور اس کے ارد گرد کی فوج پر ہاتھیوں کی فوج سے حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے قربانی کا جانور سمجھ کر نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم میری مدد کے لیے دیر سے آئے تو ابو ثور یعنی میرا کام تمام ہو جائے گا، پھر تمہیں ابو ثور جیسی شدت کہاں سے ملے گی؟ اگر تم میرے پاس پہنچ گئے تو تم میرے ہاتھ میں تلوار دیکھو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حملہ کر دیا اور مشرکین پر اس زور سے تلوار چلاتے رہے کہ گرد و غبار چھا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تم نے اسے کھو دیا تو یوں سمجھو کہ مسلمانوں نے اپنے سب سے بڑے شاہ سوار کو ہاتھ سے کھو دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر حملہ کیا تو مشرکین نے انہیں حضرت معدی کرب کو نیزے سے زخمی کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت بھی تلوار سے حملہ کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب حضرت عمر بن معدی کرب نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اہل فارس انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک ایرانی کے گھوڑے کی ٹانگ پکڑ لی۔ جب ایرانی نے گھوڑے کو حرکت دی تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس پر اس ایرانی نے حضرت عمر کو دیکھا اور وہ ان کے مقابلے کے لیے آیا۔ مسلمانوں نے بھی اسے گھیر لیا اور اس پر وہ گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھیوں سے بات چیت کرنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا: مجھے اس کی لگام دے دو، اور اس کے ساتھیوں نے ان کی ہاتھ میں لگام دے دی۔ اس پر وہ سوار ہو گئے۔ اسود بن قیس نے بیان کیا ہے کہ اس کے بزرگوں نے جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے یہ بیان کیا ہے کہ جب یوم اماس شروع ہوا تو اہل فارس کا ایک شخص نکلا۔ جب وہ دونوں صفوں کے درمیان پہنچا تو للکارنے لگا اور گرج کر بولا: کون مقابلے کے لیے آ رہا ہے؟ اس وقت مسلمانوں میں سے ایک شخص شبر بن علقمہ نکلا اور کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت پستہ قد اور بد صورت تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، اس شخص نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے مگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس کی طرف نکلا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم مجھے حقیر نہ سمجھو، میں اس کے مقابلے کے لیے نکل سکتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس کو منع نہیں کر رہا تو وہ اپنی تلوار اور نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ ایرانی اسے دیکھ کر چلایا، پھر وہ اتر کر اس کے مقابلے کے لیے آیا۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بھی اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی۔ اس وقت گھوڑے کی رسی کا سرا ان کے پٹکے سے بندھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تلوار نکالی تو گھوڑا بتکا اور وہ بھی اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چلے گئے۔
इस ईरानी के साथी चिल्लाने लगे तो बोले, तुम सब जिस कदर चाहो चिल्लाओ, अल्लाह की कसम मैं इसे कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा, फिर इसका तमाम सामान छीन लूँगा। ये कहकर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और उसका तमाम सामान पर कब्ज़ा कर लिया। फिर वो सामान लेकर हज़रत साद के पास आए तो उन्होंने कहा कि ज़ुहर के वक्त लेकर आना। चुनांचा वो उस वक्त ले आए। हज़रत साद ने हम्द सना के बाद फरमाया, मेरी राय ये है कि मैं ये सामान इसको दे दूं, क्योंकि जो कोई किसी का सामान उसे कत्ल करने के बाद लेता है तो ये उसी का होता है। चुनांचे शबर ने इस सामान को 12,000 में बेच दिया। मोहम्मद तलहा और ज़ियाद ने बयान किया है कि हज़रत साद ने देखा कि हाथी मुसलमान दस्तों को मुंतशिर कर रहे हैं और यौम अरमास की तरह अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़ख़म, मुस्लिम, राफ़िक और अशनक और इनके ईरानी साथियों को जो मुसलमान हो गए थे बुलवाया। जब वो आए तो उन्होंने हाथियों के बारे में पूछा कि हाथियों के कत्ल होने के मकामात क्या हैं। उन्होंने कहा कि सूंड और आंखें हैं। इनके बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इसके बाद हज़रत साद ने अमर के दोनों बेटों काका और आसिम को ये पैगाम भेजा, तुम दोनों मुझे सफ़ेद हाथी से निजात दिलाओ। ये हाथी उनके सामने था। इस तरह हमाल और अबेल को कहला भेजा कि वो अपने दोनों सामने के हाथी का मुकाबला करें। हज़रत काका और हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 सख्त नेज़े लिए और घुड़सवारों और पैदल फ़ौज को हुक्म दिया कि वो इस हाथी को घेर लें। हमाल और अबेल ने भी अपने सामने वाले हाथी के साथ यही तरीका इख्तियार किया। जब वो दोनों हाथी चारों तरफ से घेरे गए तो वो दाएं बाएं देखने लगे। तो इस वक्त हज़रत काका और हज़रत आसिम ने सफ़ेद हाथी की आंखों में नेज़े गोप दिए। हाथी ने घबरा कर अपने फ़ील बान को गिरा दिया और अपनी सूंड लटकाई। हज़रत काका ने तलवार मार कर इसे गिरा दिया और वो अपने पहलू के बल जा गिरा। हाथी पर जो सवार थे वो सब मारे गए। इस तरह हमाल ने बयान किया और उन्होंने अबील से कहा कि या तुम इसकी सूंड पर तलवार मारो या मैं इसकी आँख में नेज़ा घूंपूँगा, या तुम इसकी आँख में नेज़ा मारो और मैं इसकी सूंड पर तलवार मारूँगा। अबील ने तलवार के हमले को पसंद किया तो हमाल ने हाथी पर उस वक्त हमला किया जब वो चारों तरफ के लोगों को देखने में मशगूल था। इस वक्त उन्होंने उसकी आंख में नेज़ा घोंप दिया तो वो दुबक कर बैठ गया। फिर वो सीधा हुआ तो अबैल ने तलवार मारी। इस वक्त उसने सूंड निकाली। जब उसके फ़ीलबान ने उन्हें देखा तो उसने कुल्हाड़ी से इनकी नाक और पेशानी को ज़ख्मी कर दिया। हज़रत शोबी की दूसरी रिवायत है कि इन हाथियों में 2 हाथी बहुत नुमायाँ थे। कादसिया की जंग में ईरानियों ने इन 2 बड़े हाथियों के साथ कलब मरकज़ी फ़ौज पर हमला किया तो हज़रत साद ने काका और आसिम को जो कबीला तमीम से ताल्लुक़ रखते थे, नीज़ हमाल और अबील को जो कबीला असद से ताल्लुक़ रखते थे, इन दोनों हाथियों के मुकाबले का हुक्म दिया। इसके आगे के वाक़यात पहली रिवायत के मुताबिक हैं, मगर इस पर मज़ीद इजाफ़ा ये है कि दोनों हाथी सूर की तरह चिल्ला रहे थे। इसके बाद जो काना हो गया, पीठ मोड़ कर भागा और नहर अतीक में कूद पड़ा। दूसरे हाथियों ने भी उसकी पैरवी की और वो ईरानियों की सफ़ों से निकल गए और इन हाथियों ने भी इनके पीछे चलकर नहर अतीक को अबूर किया और अपने हौदों समेत मैदान पहुंच गए और जो हाथियों पर सवार थे वो सब मारे गए। मोहम्मद तलहा ज़ियाद ने रिवायत की है कि जब हाथी चले गए और सिर्फ मुसलमान और अहले फ़ारिस बाकी रह गए तो इस वक्त दिन ढल चुका था। इस वक्त मुसलमानों ने फिर शिद्दत से हमला किया और इनकी हिफाजत इन्हीं शाह सवारों ने की जो दिन की इब्तदाई हिस्से में जंग कर रहे थे। इन्हीं की बदौलत मुसलमानों ने बहादरी के साथ मुकाबला किया और यहाँ तक कि वो शाम तक तलवारों से जंग करते रहे। फ़रीक़ैन का पलड़ा बराबर रहा। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने हाथियों का ख़ात्मा किया तो ऊँटों के दस्ते कायम हो गए थे और इनके ज़रिए मुकाबला होता रहा। मोहम्मद तलहा और ज़ियाद ने रिवायत की है कि जब लड़ाई में शाम हो गई तो रात को भी नेज़ाबाजी होती रही और घुमसान की जंग जारी रही। फ़रीक़ैन जंग पर डटे रहे, इसलिए दोनों हम पल्ला रहे। इस रात को लैलतुल हरीर कहा जाता है और इसके बाद कादसिया में रात के वक्त कोई जंग न हुई। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लैलतुल हरीर में हज़रत तलीहा और अमर को लश्कर के निचले हिस्से की तरफ भेजा ताकि वो दोनों वहाँ महाफ़िज़ की हैसियत से रहें, ऐसा न हो कि दुश्मन इस तरफ से हमला कर दे। आपने उन्हें यह हिदायत दी कि अगर तुम देखो कि दुश्मन तुमसे पहले वहाँ पहुँच गया है तो तुम उनके सामने उतरो, और अगर तुम वहाँ ना देखो तो मेरे दूसरे हुक्म के आने तक वहीं ठहरो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत साद को ये हिदायत कर रखी थी कि वो साबिक़ मुर्तदों के सरदारों को 100 मुसलमानों के सिपाहियों के दस्तों पर अफसर मुकर्रर ना करे। जब वो दोनों नशेबी हिस्से में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ किसी को ना देखा।
اس وقت حضرت طلحہ نے کہا کہ اگر ہم یہاں پانی میں گھس کر اسے پار کر لیں تو ہم ان اہل عجم پر ان کے پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم نچلے حصے کو عبور کریں گے۔ حضرت طلحہ نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ حضرت عمر نے کہا آپ مجھے اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو میری طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ دونوں جدا جدا ہو گئے۔ حضرت طلحہ دشمن کے لشکر کی طرف نہر عتیق کے پیچھے سے روانہ ہوئے اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نچلے حصے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے حملہ کیا اور ایرانیوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت سعد کو ان دونوں کے بارے میں اندیشہ لاحق ہو گیا، اس لیے ان دونوں کے پیچھے قیس بن المکشوح کو 70 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ ان سرداروں میں سے تھے جنہیں 100 سے زائد سپاہیوں کا افسر بنانے سے روکا گیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم ان دونوں سے مل جائے تو ان کے سردار ہو۔ وہ ان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ پانی کی ندی کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عمر اور ان کے ساتھیوں کے بغیر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو اس کام سے روکا۔ اس کے بعد قیس حضرت عمر کے پاس آ کر انہیں ملامت کرنے لگے۔ اس پر وہ دونوں جھگڑنے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ قیس کو تم پر امیر مقرر کیا گیا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے مجھے اس شخص کو افسر مقرر کیا گیا ہے جس سے میں نے عہد جاہلیت میں جنگ کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ مسلمانوں کے فوجی کیمپ کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت طلحہ دشمن کے لشکر کے پیچھے پہنچے تو 3 دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر چلے آئے۔ دشمن ان کو تلاش کرتے رہے مگر انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ وہ نچلے حصے کی طرف ہوتے ہوئے ندی کو عبور کر کے اپنے لشکر میں آئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ مشرکوں پر ان کی تکبیر کا برا اثر ہوا مگر مسلمان خوش ہو گئے کیونکہ دشمن کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ ایک شخص کے حوالے سے قدامت الکاہلی نے روایت کی ہے کہ بنو کاہل بن اسد کے قبیلے کے 10 بھائی بنو حرب کہا جاتا تھا اس جنگ میں شریک تھے۔ ان میں بعض رجزیہ اشعار پڑھ کر نہایت جوش و خروش کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کی ران جس کا نام افاق تھا زخمی ہو گئی، وہ اس ضرب سے جان بر نہ ہو سکا۔ امیر بن ابو شجاع کی روایت ہے کہ حضرت سعد نے طلحہ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور نہر عتیق کو عبور کر کے دشمن کے لشکر میں گشت کرنے لگے۔ جب وہ نہر کے بند کے قریب کھڑے تھے تو انہوں نے 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس سے اہل فارس خوف زدہ ہو گئے اور مسلمانوں کو تعجب ہوا۔ وہ یہ بات معلوم کرنے کے لیے دوڑے۔ اہل عجم نے ان کے تعاقب میں آدمی بھیجے اور مسلمان بھی اس بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ پھر وہ واپس آئے اور ازسر نو صف بندی کی۔ انہوں نے ایسے کام کا آغاز کیا جو گزشتہ 3 دن میں شروع نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ کہہ رہے تھے جو تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے تم اس شخص کو نہ چھوڑو۔ مسلمان مقابلے کے لیے نکلے۔ دشمن بھی مقابلے کے لیے تیار تھا، لہٰذا مسلمانوں نے صف بندی کی اور کلب مرکزی فوج میں 13 صفیں ہو گئیں اور دونوں بازوؤں میں اسی قدر صفیں تھیں۔ جب سواروں نے پیش قدمی کی تو ایرانیوں نے ان پر تیر اندازی کی لیکن وہ اپنے گھوڑوں پر سوار رہے۔ پھر سواروں نے ان کے فوجی دستوں کا مقابلہ کیا۔ اس رات حضرت خالد بن نعیم التمیمی شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت قعقاع نے اس جگہ پر حملہ کیا جہاں سے تیر اندازی کی گئی تھی۔ اس کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ انہوں نے حضرت سعد کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا تھا، تاہم حضرت سعد نے فرمایا اے اللہ تو انہیں معاف کر اور مدد فرما۔ گو انہوں نے مجھ سے اجازت حاصل نہیں کی تاہم میں انہیں اجازت دیتا ہوں۔ اکثر مسلمان اس وقت اپنے مورچوں پر موجود تھے سوائے ان چند فوجی دستوں کے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں کی 3 صفیں تھیں۔ ایک صف میں نیزہ باز اور شمشیر زن اور پیدل فوج تھی، دوسری صف میں تیر انداز سپاہی تھے، تیسری صف میں گھڑ سوار تھے جو پیدل فوج سے آگے تھے۔ اس طرح میمنہ اور میسرہ کا قلب تھا۔ حضرت سعد نے فرمایا یہ حملہ قعقاع نے خود کیا ہے اور میرا حکم یہ ہے کہ جب 3 تکبیریں کہوں تو اس وقت تم حملہ کرو۔ جب انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو مسلمان تیار ہو گئے اور ان کی رائے کے مطابق عمل کیا۔ اس وقت حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ارد گرد ہی ہوتی رہی اور حضرت عمر بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت قیس بن حبیرہ المرادی جو صرف اسی رات شریک جنگ ہوئے تھے، اس سے پہلے کی جنگوں میں شریک نہ تھے، کھڑے ہو کر اپنے قریب کے دشمنوں سے کہا تمہارا دشمن جنگ کا طلبگار ہے، اس معاملے میں امیر کی اطاعت کرو۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ سواروں کے دستے پیدل فوج کے بغیر حملہ کریں، کیونکہ جب دشمن حملہ کرے اس وقت سواروں کے ساتھ پیدل فوج نہ ہو تو وہ ان کے گھوڑوں کو زخمی کر دیں گے اور ان کی طرف پیش قدمی کرنا ناممکن ہوگا۔ لہٰذا حملے کے لیے تیار ہو جاؤ اور تکبیر کا انتظار کرو۔ مل کر حملہ کرو، خواہ اہل عجم کے تیر مسلمانوں کی صفوں میں گھس جائیں۔
ایک شخص نے بیان کیا کہ درید بن کعب کے پاس قبیلہ نخ کا پرچم تھا۔ انہوں نے یہ خطاب کیا: مسلمان لشکر کشی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو لے کر آگے کی طرف بڑھو۔ آج کی رات جو آگے بڑھے گا اس کا ثواب اس کی سبقت کے مطابق ہوگا۔ تم انہیں شہادت حاصل کرنے کی ترغیب دو اور خوشی کے ساتھ موت کا استقبال کرو، کیونکہ اگر تم ابدی زندگی چاہتے ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے، ورنہ آخرت تمہارا انتہائی مقصد ہے۔ حضرت اشعث بن قیس نے فرمایا: اے اہل عرب، تمہارا دشمن تم سے زیادہ موت کا طلبگار اور جان قربان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اہل و عیال کی زندگی چاہتے ہو تو موت سے نہ گھبراؤ، کیونکہ شریفوں اور شہیدوں کا یہ عین خواہش ہے۔ عمر بن محمد نے روایت کی ہے کہ حنظلہ بن الربیع اور عمراء الاشعار نے مخاطب ہو کر کہا: اے لوگو، تم جنگ کرو جیسا ہم کر رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کرو، اور جو مصیبت آ پڑی ہے اس سے نہ گھبراؤ۔ صبر سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت طلحہ، غالب، حمال اور تمام قبائل کے بہادر سرداروں نے بھی اس طرح کی تقاریر کی۔ زرار بن الخطاب کرشی بھی آئے ہوئے تھے۔ لوگ حملہ کرنے کے لیے اجلت کر رہے تھے اور حضرت سعد کی تکبیروں کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی بلند ہونے میں تاخیر محسوس کر رہے تھے، لہٰذا جب انہوں نے دوسری تکبیر کہی تو عاصم بن عمرو نے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ حضرت قعقاع کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قبیلہ نخ نے مل کر حملہ کر دیا۔ سب لوگوں نے حضرت سعد کا حکم نہ مانا اور تیسری تکبیر کا صرف لشکر کے سرداروں نے انتظار کیا۔ تیسری تکبیر کے بعد وہ بھی حملے میں شریک ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھ کر اس رات کا خوب استقبال کیا۔ ابو طیبہ نے روایت کی ہے کہ لیلۃ الحریر میں مسلمانوں نے عام حملہ کیا اور حملہ کرنے میں حضرت سعد کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت سعد نے فرمایا: اے اللہ، تو ان کو معاف فرما اور ان کی مدد کر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: میری یہ رائے ہے کہ جب میں 3 تکبیریں کہہ چلوں تو اس وقت تم حملہ کر دو۔ جب آپ نے پہلی تکبیر بلند کی تو قبیلہ اسد آگے بڑھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا: اے اللہ، تو ان کی مغفرت فرما اور ان کی مدد کر۔ ساری رات قبیلہ اسد کو کامیابی حاصل ہو۔ پھر انہوں نے بتایا گیا کہ قبیلہ نخ نے حملہ کیا ہے تو آپ نے ان کی مغفرت اور فتح کی دعا مانگی۔ پھر بتایا گیا کہ قبیلہ بجلیہ نے حملہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا: اے اللہ، تو ان کی مغفرت فرما اور ان کی مدد کر۔ بجلیہ کیا ہی اچھا قبیلہ ہے۔ اس کے بعد قبیلہ کندہ نے حملہ کیا اور بتایا گیا کہ قبیلہ کندہ نے پیش قدمی کی ہے تو آپ نے ان کی تعریف کی۔ اس کے بعد سالار لشکر جو آخری تکبیر کا انتظار کر رہے تھے آگے بڑھے اور گمسان کی جنگ صبح تک جاری رہی۔ اس جنگ کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس رات جو پہلی آواز سنی جس سے آخری نصف شب میں انہیں فتح کا ثبوت ملا، وہ حضرت قعقاع بن عمرو کی آواز تھی جو یہ اشعار پڑھ رہے تھے: ہم نے پوری جماعت کو قتل کیا ہے، ہم نے صرف 4-5 کو قتل نہیں کیا بلکہ اس سے زیادہ کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ ہم گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے شیر سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو دوسرے مجاہد بلا لیتا ہوں۔ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں نے ہر جنگجو کی حفاظت کی۔ ابن الرفیل نے روایت کی ہے کہ مسلمان اس رات آغاز شب سے لے کر صبح تک نہایت بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ وہ زور سے نہیں بول رہے تھے بلکہ بہت آہستہ سے گفتگو کر رہے تھے، اس وجہ سے اس رات کا نام لیلۃ الحریر مشہور ہو گیا۔ مصعب بن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد نے بجاد کو، جو اس وقت نوعمر تھے، میدان جنگ کی طرف روانہ کیا، کیونکہ اس وقت اور کوئی قاصد موجود نہ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا: تم جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ جب وہ واپس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا: اے بیٹے، تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں۔ عابس الجوفی اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جوفی کے مقابلے میں یوم اماس میں عجم والوں کو ایسے فوجی دستے تھے جو پوری طرح مسلح تھے اور ان کے مقابلے پر آئے تھے۔ انہوں نے ان کا مقابلہ تلواروں سے کیا مگر انہوں نے دیکھا کہ تلواریں ان پر اثر نہیں کر رہیں، اس لیے وہ رک گئے۔ اس پر حمیزہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ تمہیں میں حملہ کر کے دکھاتا ہوں، اسے غور سے دیکھو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک اجمی سپاہی پر حملہ کیا اور نیزے سے اس کی کمر توڑ دی۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے: میں دکھا دوں گا کہ وہ تمہارے سامنے مرتے ہیں۔ لہٰذا ان سب نے مل کر حملہ کیا اور انہیں ان کی صفوں کی طرف پسپا کر دیا۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ کندہ میں سے 700 آدمی اس جنگ میں شریک تھے۔ ان کے سامنے ترک التبری تھا۔ اس موقع پر حضرت اشعث نے فرمایا: اے میری قوم، ان لوگوں پر حملہ کرو۔ چنانچہ 700 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے ایرانیوں پر حملہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا اور ان کے سردار ترک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔